تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف کو شدید ترین کہا جا رہا ہے کہ آپس میں بھی یہ دشمن ہے، ویسے گروہی اختلافات ہیں، فرقوں کے اختلافات ہیں اور دشمنی بھی شدید رکھتے ہیں، لیکن ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اسلام دشمنی کی خاطر یہ سارے اختلافات آپس میں رکھنے کے باوجود مل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان سے محبت نہ رکھو، نہ ان پر اعتماد کرو، نہ ان سے دوستی رکھو۔ جب انہیں کوئی بھی موقع ملے گا یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا ہے اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی، اور ایمان والوں کو چاہیے ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہیں۔ اولیاء، ولیون کی جمع ہے، مراد ہیں دلی دوست۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بے شک ان کے اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایک ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا۔ مسلمانوں کی عداوت میں وہ سب ایک ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی فرمائی کہ تم میں سے جو بھی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ہاں، ان سے ایک اچھا تعلق رکھنا، مثلا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی تعلق ہے، خوش اخلاق انسان کا رہنا یا حسن سلوک کرنا یا احسان کرنا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جنہوں نے دین کی وجہ سے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، ان سے کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ صرف یہود و نصارہ ہی نہیں بلکہ تمام کفار کی دلی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ شرط کیا ہے؟ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھنے والے ہیں تو ان سے بھی دوستی منع ہے، چاہے وہ بھائی ہیں یا باپ ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہے۔
شرط ساتھ بتا دی. ویسے تو صلہ رحمی کا حکم ہے، لیکن ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھنے والے ہیں تو پھر تم نے ان سے بچنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو. جس کا ایمان اللہ پر کامل ہے اور یوم آخرت پر ہے وہ ان سے دوستی نہیں رکھتا. جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، خواہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا خاندان میں سے کوئی ہو، یہ ہیں ایمان والے. دوستی کا معیار کیا ہے؟ ایمان، اسلام. سورہ التوبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت، وہ بزنس جس کے بارے میں تمہیں خوف رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، اور تمہارے رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اگر محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معیار سکھایا ہے دوستی کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. اگر کافر دین کے معاملے میں مسلمانوں سے نہیں لڑتے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا منع نہیں. کن کے ساتھ؟ جو لڑتے نہیں ہیں. جیسے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی. ان سے دوستی نہیں کرنی. جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے. لہٰذا دوستی کا معیار دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے. اور پھر ولیٌ کی جمع ہے اولیاء. مراد کیا ہے؟ دلی دوستی. دل میں محبت نہ ہو، راز نہیں دینے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. پس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ بھاگ کر ان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا نادم ہو جائیں گے. اس سے مراد کون ہے؟ منافقین مراد ہیں، جو یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف
دوڑ کر جاتے ہیں، دلی دوستی رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کو کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں مسلمان زمانے کے کسی چکر میں آ کر مغلوب نہ ہو جائے۔ منافق کون ہوتا ہے کہ اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن دل سے نہیں پڑھا۔ یہود و نصارہ کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں، کہیں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی مغلوب نہ ہو جائیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے اور کافر مغلوب ہو جائیں، کافر ہی قتل ہوں، کافر ہی جلا وطن ہوں، کافروں کو جزیہ دینا پڑے۔ اگر ایسا ہو گیا تو منافقین کو پھر ندامت ہوگی کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بنو قریظہ کے یہودی قتل ہوئے، بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا، اور منافقین اپنے نفاق پر شرمندہ ہی ہوتے چلے گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے وہی لوگ یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں، جو پختہ ایمان والے ہیں وہ نہیں کرتے، اور منافق ہی بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جاتے ہیں، اور وجہ کیا بتاتے ہیں؟ علت یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں حالات خراب نہ ہو جائیں، ہم مسلمانوں کے محتاج نہ ہو جائیں، اس لیے ہم نے احتیاط رکھی ہوئی ہے کہ کافروں کو بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کو فتح دے دے، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اور جب فتح مل جاتی ہے پھر نادم ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا سوچا تھا۔ بلکہ جب فتح ملتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں آیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ زمانے کا کوئی چکر نہ آ جائے، کیونکہ زمانہ گردش کرتا ہے، عروج اور زوال ساتھ ہے، یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے، لہٰذا اس لیے ہم یہودیوں سے دوستی رکھیں گے تاکہ اس وقت میں وہ ہمارے کام آئیں۔ یہ در حقیقت ان کا فریب تھا، اصل میں وہ ایمان والوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 میں آپ منافقین کے خصائل پڑھتے ہوئے اس آیت میں ان کی ایک خصلت پڑھ کر آئے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور مومنوں سے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور ان کو خود بھی شعور نہیں ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 56 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ خوف یہ ہے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ منافقین زمانے کی جس گردش سے بچنا چاہتے تھے وہ بچ نہیں سکے، اسی گردش نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں۔ کیسا گمان کرتے ہیں؟ برا گمان کرنا، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوا، اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا۔ جہنم وہ جگہ ہے جو لوٹنے کی بری جگہ ہے۔
جس گردش سے وہ بچنا چاہتے تھے وہ اسی کی لپیٹ میں آئے، بالآخر قتل بھی ہوئے، جلا وطن بھی ہوئے، مارے بھی گئے، بعض نے جزیہ بھی دیا، اور آخرت میں جہنم بھی ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اس میں جس امر کا ذکر ہے، جس حکم کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں عذاب الہی بھی آ سکتا ہے اور مدرجہ ذیل حکم بھی آ سکتا ہے۔ وہ حکم کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ سورہ التحریم آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ امرن سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے، اور اس سے مراد یہ حکم بھی ہو سکتا ہے کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، کیونکہ بالآخر انہوں نے جانا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ اقسموا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ بے شک وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جھوٹے تھے، لہٰذا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ مسلمان جب جنگ کے وقت منافقین کو یہود اور کفار کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے پاس جب آتے ہیں اور کہتے ہیں پکی قسمیں کھا کر کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جنگوں کے میدان میں کفار کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت کھل گئی ہے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ جانتا ہے، اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پہلے ہی نازل فرما دی۔ چنانچہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات یعنی مکہ، مدینہ اور بحرین، ان کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔
بعض نے کہا ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے ان سے جہاد بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ان سے جہاد کریں گے، اس فتنے کا خاتمہ کریں گے، ان کی 5 صفات ہیں۔ ویسے تو ہر مومن میں یہ صفات ہونی چاہیے، لیکن اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور ان کے ساتھی انصار اور مہاجرین اور یمن سے آنے والے مجاہدین میں یہ 5 خوبیاں موجود تھیں، لہٰذا وہ بد نصیب ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، جن کے متعلق اللہ نے گواہی دی ہے۔ اور یہ 5 صفات ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہی دین کا کام چل رہا ہے تو غلط ہے، وہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسے لوگ لائے گا جن میں یہ 5 صفات موجود ہوں گی، جو اصل مومن ہوں گے۔ وہ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، مومنوں پر نرم ہوں گے، آپس میں نرم ہوں گے، سخت نہیں ہوں گے۔ سختی اگر اللہ نے مزاج میں رکھی بھی ہے تو وہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ چوتھا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اور 5واں، جب یہ سارے کام کر رہے ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے، ملامت کریں گے، لیکن وہ ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے سردار اور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عرب دین سے پھر گئے تو حضرت ابوبکر نے یمن سے مسلمان بلائے اور ان سے جہاد کروایا کہ تمام عرب مسلمان ہوئے۔ یہ ان کے حق میں بشارت ہے، اس کے بعد تمام عام مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس فتنے کا جو خاتمہ تھا اس کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو عطا کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے تو عرب کے کچھ قبائل نے کفر اختیار کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے جہاد کا علم بلند کر دیا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنا مال، اپنی جان مجھ سے محفوظ کروا لی۔ البتہ کسی حق کے بدلے میں اس کے مال یا جان کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے، اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جہاد نہ کریں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا۔ اور اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ تب حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ حضرت ابوبکر کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ پیدا ہوا ہے
یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ان کی رائے درست ہے، کیونکہ اگر اس وقت اس فتنے کا خاتمہ نہ کیا جاتا تو آج زکوٰۃ اسلام کا جو عظیم الشان رکن ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اس بات سے مجھے فکر لاحق ہوئی، پھر خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ ان پر پھونک مارو۔ میں نے پھونک مار دی تو وہ کنگن دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی نکلیں گے، ان میں سے ایک اسود انسی اور دوسرا مسیلمہ قذاب تھا۔ ایک فتنہ یہ تھا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، دوسرا فتنہ یہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا جن میں یہ 5 صفات ہوں گی۔ سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر اور ان کے ساتھی، جنہوں نے ان فتنوں کا خاتمہ کیا، اور یہ 5 صفات ان میں موجود تھیں۔ اس کے بعد ہر مومن کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ بڑے اچھے لوگ لائے گا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی اچھے بنیں تو یہ 5 صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ مومن کون ہیں؟ جن کا ایمان راسخ ہے، وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی رکھی جائے، ان سے بھی محبت کی جائے، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نوافل کی ادائیگی، نوافل کی کثرت۔ جب فارغ ٹائم ملے 2 رکعت ادا کریں، نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ لہٰذا جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین آسمان والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ چنانچہ
آسمانوں والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبول عام رکھ دیا جاتا ہے، یعنی لوگوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ لہذا یہ پہلا عمل ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے بھی محبت کرے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنا، فرائض کی ادائیگی کرنا اور نوافل کی کثرت کرنا۔ آج ہی سے عزم کیجئے 5 وقت کی نماز کے علاوہ زندگی میں نوافل کو شامل کریں۔ یہ پہلی صفت تھی۔ دوسری کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، اور تیسری کیا ہے؟ اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ نرم اور کفار کے ساتھ بہت سخت۔ مرتد کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا چاہا، ان کی 5 صفات رکھی ہیں: اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا، اہل ایمان کے لیے نرم ہونا، کفار پر سخت ہونا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یعنی باتوں سے نہ ڈرنا۔ یہ وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر بہت سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ یہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے والے ہیں، اور ان کی شناخت ان کے چہروں پر موجود سجدہ کرنے کے آثار سے ہو جاتی ہے، اور یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ دکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، کفار پر سخت ہیں اور مومنوں پر نرم ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، لڑتے ہیں تو کس سے؟ صرف کفار سے۔ حضرت وحشی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے خروج کیا، یعنی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی مسلمانوں کے پاس چلوں، شاید مسیلمہ کو مار کر حضرت حمزہ کا بدلہ اتار سکوں۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نکلا جن کو حضرت صدیق اکبر نے روانہ کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسلمہ ایک دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے، میں نے اس پر اپنا چھوٹا سا نیزہ پھینک کر مارا جو اس کے سینے کے درمیان میں لگا اور اس کے دونوں کندھوں کے آر پار ہو گیا۔ پھر اس کی طرف ایک انصاری بھاگتا ہوا آیا اور تلوار کے ساتھ اس نے وار کیا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جہاں آپس میں اتنے نرم تھے، کفار کے لیے اس قدر سخت تھے، دلیر تھے کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر یہ گستاخ ہے، کافر ہے، تو میں ہی اسے پہلے ماروں۔ ہماری سختی آپس میں ہوتی ہے، کفار کے ساتھ نرمی ہوتی ہے، کہ مومنوں کے ساتھ نرم ہوں اور کفار کے ساتھ سخت ہوں۔ یہ مزاج ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اور اگلی چیز کیا ہے جو چوتھا نقطہ ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے،
مومن بس بیٹھے نہیں رہتے، محنت کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ ہیں سچے۔ اولئک ھم الصادقون، مال بھی لگائے اور جان بھی لگائے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ دوسرا، آپس میں نرم۔ تیسرا، کفار پر سخت۔ چوتھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، مال بھی لگانا اور جان بھی لگانا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے جہاد کیا ہے مالوں کے ساتھ بھی، مال بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ بھی، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، لشکر دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوئے، حیران نہیں ہوئے، بھاگے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، انہوں نے کہا یہی تو ہے اللہ کا وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ لشکر دیکھ کر وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ایمان، ان کی فرما برداری میں اضافہ ہوا کہ اگر جیت گئے تو فتح ہماری، اگر دنیا سے چلے گئے تو شہادت کا مرتبہ پائیں گے۔ یہ منافقین تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ سچا نہیں کیا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ مومن نہیں ڈرتے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ساری کی ساری بھلائیاں ہیں، اور یہ ہیں کامیاب لوگ۔ کون ہے یہ؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، مال بھی لگاتے ہیں اور جان بھی لگاتے ہیں۔ اور کیوں نہ لگائیں؟ جس اللہ نے دیا ہے اسی کی راہ میں تو لگانا ہے۔ صحابہ کرام کی ہر وقت یہی کوشش تھی، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہی لگا دیں۔ اور آخری صفت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سب سے اہم ہے۔ سارے کام جب ہو جاتے ہیں طرح طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1 کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہم اپنے امیر کے حکم سے خوش ہوں یا نہ خوش۔ نمبر 2 امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ نمبر 3 حق بات کہیں گے خواہ ہم کہیں بھی ہوں۔ اور نمبر 4 اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ خوف نہیں کھائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ نمبر 2 میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں، اپنے سے بالا تر کی طرف نہ دیکھوں، تاکہ شکر گزاری رہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جیسے دیکھیے نا، کوئی بھی وبا آ جائے، لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ مر گئے،
شہر میں اتنے لوگوں کی اموات ہوئی. اچھا یہ نہیں سوچتے کہ اتنے لوگ بچے بھی تو ہیں وبا کے باوجود. ہم ہمیشہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ناشکری پیدا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، بالا تر کی طرف نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں، خواہ وہ مجھ سے قطع رحمی کریں. نمبر 4، میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، یعنی صرف اللہ سے سوال کروں. نمبر 5، میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. نمبر 6، میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، خوف نہ کھاؤں، یہ خوف دل سے ختم کر دوں. اور نمبر 7، میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کلمات کو عرش الہی کے خزانے سے اللہ نے نازل کیا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہ 5 صفات ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. مومنوں پر بہت نرم، کافروں پر بہت سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے. محاسبہ کرنا ہے یہ 5 صفات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. وہ 4 کام ہو جاتے ہیں لیکن جب 5ویں کی باری آتی ہے ان 4 کاموں کی وجہ سے ہر کوئی ملامت کرتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے. اس سے بے خوف ہو جانا ہے. نہیں تو بڑے بڑے کام نہیں کیے جا سکتے. جو بندہ اپنے اندر ملامت کا خوف رکھے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور اگر یہ 5 صفات مل گئیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا کرے. کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. اب اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تھا دوستی کے معیار سے، اب بتایا جا رہا ہے تمہارے دوست، مسلمانوں کے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول اور مومن اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. ایک طرف یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا. اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دوستی کن سے کرنی ہے. اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، پھر مومن ہیں، پھر نمازی ہیں، پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں. لہذا دوستی کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیے مومن ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے یا نہیں. تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا. اب اس آیت میں انما یہ کلمہ حصر ہے جس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دوست صرف اور صرف کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان جن کی صفات کیا ہیں؟ نمازی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں. اس لیے یہود کو مددگار اور دوست نہ بناؤ بلکہ ایمان والوں کو اپنا مددگار سمجھو. اور راکعون اس کے معنی یہاں کیا ہے؟ جھکنے والے، عاجزی کرنے والے. رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جھکتا ہے. وہ لوگ جو جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے، عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان والے ہیں تو یقیناً یہ ہے اللہ کا گروہ. اور یہ جب بن جاتا ہے ہم الغالبون، یہ غالب بھی آ کر رہتا ہے. لہذا دوستی کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے دوستی.
قرآن سے دوستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، آپ علیہ السلام کے فرمان سے دوستی اور ایمان والوں سے دوستی، یہ ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ۔ جب یہ دوستیاں پختہ ہوں، ہم الغالبون، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں۔ آج مسلمان جگہ جگہ مغلوب نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستی کا معیار درست نہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔